لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بر محمد. صاحبان اعضاء بزرگان محترم، یہ اعضاء، یہ شب بیداریاں، یہ مجلسیں، یہ تمام کے تمام جو شاعر اور تمام عبادت کا عنوان ہے، اعضاء کا جو کیفیت ہے الگ الگ طریقوں سے کہ امام کی اعضاء کا انعقاد ہوتا ہے، یہ بظاہر دشمن کے مقابلے میں حق کی حفاظت کا سامان ہے کہ حق کو کیسے محفوظ رکھا جائے اور حق کو کیسے اس میں باطل کی آمیزش نہ ہو، کیسے حق کو، یعنی مثلاً یہ ہے کہ جب باد سموم دنیا کے مختلف نظریات کہیں جمع ہو جائیں اور یہ فیصلہ نہ ہونے پائے کہ صحیح معنوں میں کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، تو پھر کربلا، شہادت، قربانی، امام کا کردار، امام کے ناصروں کا کردار، وہ دنیا کے سامنے پیش کر کے اور خود اپنے آپ میں اس کربلا کو پڑھ کر انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم کس نہج پر جا رہے ہیں، کس راستے پہ جا رہے ہیں، کیا صحیح ہے اور کیا غلط. ظاہر ہے تھوڑا سا ایک خلل پڑا ہے، بیچ میں جو بارش ہوئی اس کی وجہ سے پروگرام آگے پیچھے ہوا ہے. اب یہ مومنین تھوڑے سے ہیں، میں گزارش کر رہا ہوں تب تک تاکہ جلوس کا مومنین آ جائیں اور جلوس شروع ہو پائے، اس لیے میں ولایت جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ ولایت، جس ولایت کا اعلان یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پہچان بتائی گئی، ایک عمل بتایا گیا، عمل کا تعارف کرایا گیا کہ صاحب وہ لوگ کہ جو راہ خدا میں زکوٰۃ دیتے ہیں، حالت رکوع میں نماز کو قائم کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، وہ بھی تمہارے ولی اور سرپرست اور مولا ہے. صفت بیان کی گئی. اس کے فوراً بعد دوسری آیت میں یہ کہا گیا کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، کہ تمہارا سرپرست، جن لوگوں نے اپنا سرپرست اللہ کو
رسول کو اور صاحبان ایمان کو بنایا، یہی اللہ کا گروہ ہے اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ یہ سند دے دی قرآن نے۔ اب ظاہر ہے دنیا میں یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ولایت ہے کیا اور کون ولی ہے، کس نے ولی مانا کس کو، اس لیے کہ دنیا میں پیغمبر کی جانشینی کے نام پر انتخاب تو کیا گیا لوگوں کا، لیکن وہ حاکمیت، وہ اختیار، وہ اعجاز جو رسول کے ہاتھ میں تھا وہ ان ہاتھوں میں نہیں تھا کہ جنہیں رسول کا جانشین بنا کے پیش کیا گیا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جسے گھر میں بیٹھا دیا گیا وہ معجز نما ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہی مسائل کو حل کرتا ہے۔ حکومت پر گامزن کوئی حکومت کے یعنی تخت خلافت پر بیٹھا کوئی ہے، لیکن مسئلہ درپیش ہوتا ہے، مشکل پیش آتی ہے تو بلایا اسی کو جاتا ہے جسے کنارے کر دیا گیا تھا، جسے سائڈ کر دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علی دربار میں آ کے دین کی مشکل کو حل کرتے ہیں تب ولایت بلا فصل کا اعلان ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 25 سال کے بعد دنیا اس دروازے کو بھول نہیں پائی تھی اور علی تک دنیا چلی آئی۔ اگر 25 سال کا وہ جو تاریک دور تھا اس میں امام یہ طریقہ نہ اپناتے اور امام مشکل حل کرنے کے لیے، دین کو سرخرو کرنے کے لیے دربار تک نہ آتے تو ظاہر ہے دنیا امام کو بھول جاتی۔ اس لیے کہ 25 سال میں ایک نسل جاتی ہے اور دوسری نسل تیار ہو جاتی ہے، اور یہ سب کچھ ہوتا رہا، لہذا ان چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ولایت کے حوالے سے پھر گزارش کروں، ایک کہ ولایت کیسے، اس ولایت کو مانا جائے کیسے ایسے دور میں جب اغیار کا دور ہے، اور اغیار کے دور میں کہ جہاں ہمارے پاس ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، ہمارا اپنا ایک گھر ہے، اس کا بھی ہمیں ٹیکس دینا ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ حکومت کے رحم و کرم پہ ہے، لہذا حکومت جس کی ہے اس کا جو اپنا نظریہ ہے اسی نظریے کے تحت حکومت یہ چاہتی ہے۔ دنیا کا یہی طریقہ اور یہی دنیا کی سوچ ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہی رعایا کرے، لہذا ایسے میں کہ جب اہل حق اہل باطل کی سرپرستی میں رہے ہوں تو حق کا بچانا، محفوظ کرنا اور نسلوں تک دین کو بچائے رکھنا بہت مشکل ہے۔ ایران کا انسان، عراق کا مومن اگر اپنے ایمان کی حفاظت کر لے جائے تو وہ مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں مراجع کرام ہیں، وہاں امام کا گھر ہے، وہاں پہ حکومت اسلامی ہے، وہاں پہ وہ سارے مومنین اپنے ہیں۔ ایمان وہاں بچ جائے تو کمال نہیں ہے، کمال ہے اہل باطل کی سرپرستی میں رہ کے اسلام کے پرچم کو بلند کرنا، یہ ہے کمال۔ لہذا اسے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اب آئیے کہ دین بچایا کیسے جائے۔ اس ولایت کا جو ہمارے یہاں عقیدہ ہے ولایت کا کہ ہم نے اب علی کو مولا مانا، ہم نے آل محمد کو، اولاد علی کو مولا مانا مولا، لیکن وہ جو مولا ہے وہ قید خانے میں ہے۔ آئیے سہیل صاحب اس طرف آئیے، یہاں بیٹھیے۔ بس ظاہر ہے جو تھوڑے سے مومنین ہیں، آدھے گھنٹہ وقت بہت کم ہے، اس لیے کہ تھوڑا پروگرام لیٹ بھی ہو چکا ہے، اس لیے وقت بالکل نہیں ہے۔ میں 25-30 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو جنہیں ہم نے مولا مانا وہ قید خانے میں ہیں، جنہیں ہم نے مولا مانا وہ نظر بند ہیں، جنہیں ہم نے مولا مانا ہم کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ دور جب گزر گیا وہ پردہ خفا میں چلے گئے، وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، اور ایک ولی، ایک حاکم، ایک سرپرست، ایک رہبر، ایک امام جو بچ گیا تھا خوف کی وجہ سے، اللہ نے اسے ہماری نظروں سے پوشیدہ کر دیا۔ ایسے میں اگر ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے
تو پھر کس بنیاد پر ہم اپنے دین کی حفاظت کریں، کس بنیاد پر ہم احکام کی حفاظت کریں؟ اب ایک جملہ میں یہی صرف کر دوں، اصل میں کربلا کا سب سے بڑا کمال اور معجزہ یہی ہے کہ شہادت حسین نے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھا۔ اب ذہن انسانی، اس کی آواز کم کر دیجئے، اتنا مائک ٹھیک نہیں ہے کہ جو لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے بات۔ صلوات پڑھیے محمد والے، اسے کم کریے تاکہ یہ تو بہت اسپیکر لگے ہوئے ہیں، جب اب وہ لوگوں کے کان پھٹ جائیں گے جو ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایسے میں ایک جملہ ہے کہ قربانی حسین کا، کربلا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ کربلا نے، بظاہر کربلا ایک واقعہ ہے، ایک سانحہ ہے، لیکن کربلا ایک سانحہ نہیں ہے، کربلا ایک امام ہے، کربلا ایک معلم ہے، کربلا راہبر ہے، اور اس رہبری نے ضمیروں کو بیدار کر کے اپنی طرف کھینچ کے بتایا کہ دیکھو اسلام یہ ہے کہ جب کوئی دشمن بھی پیاسا ہو تو اس کی پیاس بجھا کے دنیا کو انسانیت کا پیغام دو، اور جب دنیا میں انسانیت کا پیغام عام کر دو گے تب جا کے الہی قانون کا نفاذ کر پاؤ گے، اپنی بات دنیا تک پہنچا پاؤ گے۔ اب ایک آیت سورہ حدید کی، سورہ حدید کی 25ویں آیت، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزل معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ یہ سورہ حدید کی اپنی ضرورت کی اسٹارٹنگ، یہ شروع کا کہ فقرے، پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں میں۔ اسی کے بعد ہے فیہ باس شدید وانزلنا معهم، فیہ باس شدید وہ قرآن کی آیت ہے جس میں تلوار نازل ہوئی ہے مولا کائنات کے اوپر۔ یہ پوری آیت جب آپ جائیں گے تو، لیکن مجھے ایک اس فقرے سے ابتدائی آیت جو ہے وہ اس سے اپنا ایک مقصد اور ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں گزارش کرنا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزل معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھیجی اور میزان کو بھیجا، یعنی کتاب، قانون بھیجا اور میزان بھیجی۔ یہ میزان ترازو، میں اس کی وضاحت پھر نہیں کر سکتا یہاں پہ، اس لیے کہ کل 15-20 منٹ کے اندر مجھے اپنی گفتگو تمام کرنا ہے، مصائب پڑھنا ہے۔ لیقوم الناس بالقسط، ایک جگہ ترجمہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو واضح نشانیوں اور دلیلوں کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان کو بھیجا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ یہ انبیاء، یہ رسول ان کے ساتھ عدالت کے ساتھ فیصلہ کریں۔ دوسری جگہ ترجمہ یہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں، ہم نے جو رسولوں کے ساتھ کتاب، قانون بھیجا، اور اس کے بعد ہم نے میزان کو بھیجا، واضح دلیلیں بھیجی۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزل معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے واضح دلیلوں کے ساتھ اپنے رسولوں کو بھیجا، کتاب بھیجی میزان کے ساتھ، تاکہ یہ رسول عدالت کے ساتھ فیصلہ کریں۔ دوسری جگہ ترجمہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے میزان، واضح نشانیاں ہم نے اس لیے بھیجی، کتاب، تاکہ لوگ عدالت کے ساتھ قیام کریں۔ دونوں میں بڑا فرق ہو گیا۔ ایک جگہ ہے کہ رسول واضح نشانیوں کے ساتھ گئے، کتاب لے کے، میزان لے کے، تاکہ عدالت کے ساتھ لوگوں کے یہاں انصاف کرے، لوگوں کے ساتھ جو فیصلہ کریں وہ عدالت کے ساتھ کریں۔ ایک جگہ یہ کہا جا رہا نہیں، عدالت کے ساتھ لوگ قیام کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ اللہ نے ہم تک پہنچا دیا ہے،
ہم میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ ہم خود حق اور باطل کو سمجھ پائیں۔ آل محمد کے کردار نے، قرآن کریم نے، یہ مفسرین نے، علماء امامیہ نے ہمیں قانون الہی اس طریقے سے سمجھا دیا کہ اب ہمارا ضمیر خود ہمارے لیے راہبری کا کام کرتا ہے، امامت کا کام کرتا ہے۔ حق کا فیصلہ کرنا، باطل کو سمجھنا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اور حسین ابن علی نے شہادت کے ذریعے سے مظلومیت کا اور ظلم کا فرق پیدا کر دیا کہ کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے۔ لہذا جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ کون حق پر ہے، کون باطل پہ ہے، تو اب ہمارا ضمیر ہمیں خود، ہمارا ضمیر ہمارا راہبر ہے، امام ہے، اور وہ ہمیں فیصلہ کرنے کی اس نے صلاحیت دے دی کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آغا مہدی صاحب تشریف لائے، بڑی آسانی سے ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کیا باتیں بولی جائیں، کیا نہیں بولی جائیں۔ جب تک آپ تنگ نظری سے باہر نہیں آئیں گے اور اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں پیدا کریں گے کہ سامنے والا جو بول رہا ہے وہ صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے، تب تک آپ دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ کسی کے اوپر الزام لگا دینا کہ صاحب یہ فلاں ہے، ارے آپ حسین کو جانتے ہیں، آپ علی کے کردار کو جانتے ہیں، آپ قرآن جانتے ہیں، تو پھر جو بولنے والا ہے، بول رہا ہے، اس میں نتیجہ نکالیے کہ صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے۔ اس وقت ایسی تقریروں کی ضرورت ہے جو تقریر ہو رہی ہے۔ پہلی مجلس پوری دن میں 1-1.25 گھنٹے کی پہلی مجلس میں نے پوری مجلس آج سنی تھی، پہلی والی مجلس ان کی۔ ابھی میں مجلس میں شریک نہیں ہوا، یوٹیوب میں نے کل ہی کھولا تھا کہ ان کی مجلس مجھے مل جائے جو یہاں پڑھ رہے ہیں۔ پہلی مجلس میں نے پڑھی، جس راستے پہ وہ بات کر رہے ہیں، دنیا کی سمجھ پیدا ہونا چاہیے نا۔ فضائل تو آپ جانتے ہیں آل محمد کے، لیکن دنیا کیا کر رہی ہے؟ جب تک دشمن کے فریب، اس کی سازش سے آپ واقف نہیں ہوں گے، تب تک آپ دفاع کیسے کریں گے؟ دشمن کی طاقت کو پتہ کرنے کے لیے ہمیشہ رسول کریم نے اپنے جاسوسوں کو بھیجا ہے کہ پتہ کر کے آؤ کہ وہ لوگ کتنی بڑی تعداد میں ہیں، تاکہ ہم اپنے لشکر کو اسی طریقے سے آمادہ کریں۔ لہذا پوری دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، جب اسے ہم سمجھ لیں گے تب ہم اسی انداز سے اپنے جوانوں کی تربیت کریں گے اور جا کے ہم محاذ پہ کھڑے ہو پائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ایسی تربیت کی جائے کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہم میں پیدا ہو جائے۔ یہ ہمارا ضمیر، ہماری عقل، یہ رہبر ہے۔ اس عقل کو آل محمد کی محبت نے اور قانون الہی نے اتنا مکمل کر دیا ہے کہ ہر بشر اپنے عمل کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ دشمن، اس کے سامنے آخرت نہیں ہے۔ دشمن جنت کو نہیں مانتا، دشمن کوثر کو نہیں مانتا، دشمن اس حیات کے بعد اس حیات کو نہیں مانتا۔ لہذا اس کی نظر میں جو ہے وہ یہی دنیا ہے۔ لہذا اس نے جال بچھائے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فرعون ختم ہو گیا، شداد مر گیا، نمرود خاتمہ ہو گیا؟ نہیں، جس دور میں فرعون کی طریقے سے کسی انسان کو جو باطل پرست ہے طاقت مل جائے گی، وہ اسی زمانے کا فرعون ہو جائے گا، وہ اس زمانے کا فرعون ہو جائے گا، وہ اس زمانے کا شداد ہو جائے گا، وہ اس زمانے کا نمرود ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ توحید پرست نہیں ہے، وہ باطل پرست ہیں۔ ان کے ہاں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تصور ہے آخرت، وہ ہمارے پاس، اور وہ آخرت کا تصور، اس بات کو آپ، ظاہر وقت بالکل نہیں ہے کہ میں ان چیزوں میں جاؤں، مصائب میں پڑھنا چاہتا ہوں، بالکل نہیں ہے وقت کہ میں بالکل آگے گفتگو بڑھاؤں کہ صاحب، کیونکہ تاخیر ہو گئی ہے اور انجمن رونق اعضاء کے کچھ لوگ مجھے دکھائی دے رہے ہیں، بچے گہوارہ برآمد کریں، اس کے بعد انجمن رونق اعضاء کا نمبر ہے، تو میں سمجھتا ہوں جلوس یہیں سے شروع ہو جائے، لہذا میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ لیکن ایک مرتبہ آپ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں پنجتن،
یہ پنجتن رسول اور امام سید الشہداء کربلا، 4 معصوم، پنجتن میں سے 4 معصوم اپنی شہادت کے بعد چپ رہے، بولے نہیں۔ کیا رسول نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے زہر دیا گیا؟ کیا علی کے سر پہ ضربت لگی تو علی کا اختیار ختم ہو گیا؟ کیا امام حسن کو زہر دیا گیا تو امام حسن اب بول نہیں سکتے؟ کیا جناب زہرا اپنی شہادت کے بعد کلام نہیں کر سکتی؟ ان 4 معصومین نے، چونکہ ان کا سر تن سے جدا نہیں ہوا تھا، لہذا حیات جاویدانی کا مفہوم سمجھانے کے لیے اگر یہ بولتے 4 معصومین تو بات سمجھ میں نہ آتی کہ کوئی خدا ہے، کوئی طاقت ہے جو صرف جسم کا نام نہیں ہے بلکہ الہی ایک امر رب ہے جو بولتا ہے، کلام کرتا ہے۔ یہ مسئلہ حل کیا کربلا میں حسین ابن علی نے۔ وہ 4 معصومین پاور رکھتے ہوئے بھی، اختیار رکھتے ہوئے بولے نہیں ہیں۔ شہادت کے بعد انہیں دفن کر دیا گیا، خاموش رہے۔ لیکن کربلا میں جب حسین ابن علی کے سر کو جدا کر کے یہ سوچا دنیا نے کہ اب دنیا ختم ہو گئی، ہم نے حسین کو قتل کر دیا، تو حسین نے نیزے سے بلند ہو کے تلاوت کر کے یہ بتایا کہ نہیں، اصل میں تمہاری یہ بھول ہے جو تم سمجھتے ہو کہ حیات یہ ہے، جو تمہارے اصل میں مردہ تم ہو جو ہماری حقیقت کو نہیں سمجھ پائے۔ زندگی ہم میں ہے کہ جو نیزے کے بلندی سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ۔ کربلا ایک آفاقی دین، ایک ایسا واقعہ، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کی حقانیت، عدالت، صداقت، مساوات، رحم و ترحم، ان چیزوں کو دبانے کے لیے دنیا نے اتنے سارے 1400 سال سے یہ سازشیں سر اٹھا رہی ہیں، لیکن عزائے حسین میں وہ طاقت ہے۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے عزاداری کا کہ ان بچوں سے، جن بچوں سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، وہ ادھر سے ادھر نکل جاتے ہیں۔ ان سے یہ کہا جائے روزہ رکھو، وہ کہتے ہیں بھوک لگتی ہے، رہا نہیں جاتا، گرمی بہت شدید ہے۔ ان سے کہا جائے صاحب قرآن پڑھ لو، پڑھنے کو تیار نہیں۔ لیکن کربلا، عزاداری، محرم، یہاں بھی تو شائستگی ہے، یہاں بھی تو کوئی شور شرابہ نہیں ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، حسین کا غم پوری دنیا کو کھینچ لایا اپنی طرف، پوری دنیا کو کھینچ لایا۔ یہی بچے جو ہمارے قابو میں نہیں آ رہے تھے، جیسے ہی فرش عزا ہم نے بچھایا، ہم نے نہیں بچھایا، انہی بچوں نے بچھایا اور ہمیں بلایا۔ یہ ہے پاور۔ لیکن اس کے اندر بس یہی اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ عزاداری کا حق کیا ہے ہم پر، ہم سے عزاداری چاہتی کیا ہے۔ ماتم، نوحہ، مرثیہ، اخراجات، آپ کا یہ وقت جو آپ دے رہے ہیں، اس کا مطالبہ کیا ہے؟ اس میں صفائی کرنے کی ضرورت ہے، بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر عملی طور پہ ہم جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم امام کے ناصر ہیں؟ اس لیے کہ ناصران حسین تو نماز پڑھواتے ہیں، سعید و زہیر امام کو نماز پڑھوا رہے ہیں، ایسے عبادت گزار ہیں وہ کہ امام کی نماز کی حفاظت کر رہے ہیں، امام وقت نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، جناب علی اصغر گہوارہ برآمد ہوگا۔ ابھی حاجی صاحب پتہ نہیں آپ نے کیا فرمائش کی، مجھے بالکل یاد نہیں کہ آپ کون سا جملہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں پڑھ، مجھے یاد نہیں۔ ممبر پہ بیٹھنے کے بعد جب گفتگو ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں ذہن میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی القاء کر دیتا ہے، اسے نوٹ نہ کیجئے تو پھر پلٹ کے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو یاد رہے، پھر شاد و نادر۔ تو یہ اصل میں اپنے آپ میں عزا کا ایک اعجاز ہے۔ جہاں تک شہادت کا مسئلہ ہے، علی اصغر کی شہادت، جناب علی اکبر کی شہادت، جناب قاسم کی شہادت، اصل میں
یہ جو آپ جناب علی اکبر اور جناب عباس اور جناب قاسم اون محمد بنی ہاشم کی شجاعت دیکھ رہے ہیں، اس شجاعت کا اس لیے کہ جناب علی اکبر نے راستے میں جب کربلا کے قریب ہیں اور ایک مرتبہ امام علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ ایک صدا آتی کہ لوگ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور علی اکبر پلٹ کے کہتے ہیں کہ بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو ایک مرتبہ امام نے کیا کہا تھا؟ میرے لال ہم حق پر ہیں۔ تو علی اکبر نے کیا کہا تھا؟ بابا موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ اب جناب قاسم نے کیا کہا کہ موت شہ سے زیادہ شیریں۔ جناب قاسم نے کہا موت شہ سے زیادہ شیریں۔ ان دونوں جوانوں کے اگر اس جملے کی تفسیر آپ چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ علی اصغر کے گلے پہ یہ جو مسکراہٹ آئی ہے، ان دونوں جوانوں کا یہ جو فقرہ ہے، اس کی وضاحت کی ہے علی اصغر نے اپنی اس مسکراہٹ کے ذریعے سے۔ 6 مہینے کا بچہ اگر مسکراتا نہیں حسین کے ہاتھوں پر تو یہ الزام دنیا دے دیتی کہ حسین اپنے بچے کو کیوں لائے تھے قتل گاہ میں۔ حسین کے اس نازنین چھوٹے سے بچے نے مسکرا کے باپ کی لاج رکھ لی کہ باپ شرمندہ نہیں ہونے دیا باپ۔ لہذا جناب علی اصغر گہوارہ صاحب، آپ میں کیا عرض کروں، ابھی دیکھیے کل واٹس ایپ پہ ایک شعر آیا، شعر بھی نہیں تھا، ایک مصرع کسی کا تھا شب بیداری کا، رامپور کی شب بیداری۔ یہ رامپور کی شب بیداری کس سن کی تھی؟ اس سال کی تھی، پچھلے سال کی تھی، وہ بھی نہیں اس پہ لکھا تھا، بس وہ مصرع اور تضمین تھی۔ رامپور کے لیے لکھا، رامپور کی شب بیداری، تضمین لگائی رفیع سرسوی نے۔ شعر دیکھیں آپ پورا مصائب۔ مصرع تھا چین سے سوتے ہیں دریا کے کنارے عباس، چین سے سوتے ہیں دریا کے کنارے عباس۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ ظاہر صلوات سے سہارا دے دیں۔ ہاں، شاعر کہتا ہے چین سے سوتے ہیں دریا کے کنارے عباس۔ اس کے بعد شاعر نے جو مصرع لگایا، تضمین لگائی، کہتا ہے کہ قید میں بالی سکینہ ہے، میں کیسے لکھوں چین سے سوتے ہیں دریا کے کنارے عباس۔ اس کے بعد کوئی شعر، کوئی تضمین نہیں پڑھی گئی اس شب بیداری میں۔ یقین جانیں آپ کہ چچا اور بھتیجی کی محبت، سکینہ پیاسی مشک پہ تیر لگا، حسین عباس مارے گئے، سکینہ کربلا سے زندان میں جا کے سو گئی۔ تو جب سکینہ زندان میں اسیر ہو گئیں تو عباس کو ترائی پہ چین کی نیند آ جائے، یہ ناممکن۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ کربلا کس مشکل اور کس مصیبت کا نام ہے کہ جہاں آل محمد نے بے انتہا صبر کیا۔ جناب علی اصغر کی جو قربانی ہے، حسین ابن علی کے لیے، امام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا ان 2 بچوں کی قربانی دینا، اپنے ان 2 جوانوں کی، ایک جوان ایک ننھا سا بچہ، علی اکبر کی جان قربان کرنا اور علی اصغر کو مقتل میں لے جانا اپنے ہاتھوں پر۔ آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ اگر عباس کی حیات میں علی اکبر کے کلیجے میں نیزے کی انی لگ جاتی تو کیا عباس برداشت کر پاتے؟ 6 مہینے کے بچے کا گلا چھٹ جاتا تو کیا عباس برداشت کر پاتے؟ حسین نے شاید اسی لیے ان دونوں بیٹوں کی قربانی سے پہلے عباس کو مقتل میں بھیج دیا کہ میرا بھیا اگر مارا جائے گا تو میرے لیے مشکل تو ہوگا علی اکبر و اصغر کو قربان کرنا، لیکن اگر عباس کی حیات میں دونوں بچے مارے گئے تو میں اپنے شیر کو روک نہ پاؤں۔ آپ اندازہ کریں، یہ ہے کربلا کی وہ آزمائش، یہ ہے امتحان گاہ کہ جہاں حسین
ایک ایسی حکمت عملی سے جنگ ترتیب دے رہے ہیں کہ علی اکبر مارے گئے تو لاشا نہیں اٹھتا، 6 مہینے کا بچہ لاشا وزنی ہو گیا۔ ایسا وزنی کیسے وزنی ہو گیا یہ لاشا؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ جب 18 برس کے جوان بیٹے کو حسین مقتل سے کسی نہ کسی طریقے سے لے آئے خیمہ گاہ تک، تو یہ 6 مہینے کا بچہ کہاں؟ اصل میں حسین کی غیرت اتنا زیادہ حسین شرمندہ ہیں 6 مہینے کے بچے کو گلے پہ تیر لگنے کے بعد، اس لیے کہ بیویوں سے حسین یہ کہہ کے چلے تھے لاؤ میں اس بچے کی پانی کی سبیل کروں، شاید ہے کہ فوج اشکیا تھوڑا سا پانی پلا دے، لیکن جب بچے کے گلے پہ تیر لگ گیا تو ایک مرتبہ امام کے پیروں میں ایک زنجیر پڑ گئی۔ ارے میں بیویوں کا کیسے سامنا کروں؟ اجرکم اللہ۔ یہ 6 مہینے کا بچہ علی اصغر، 6 مہینے کا رباب کا بچہ، ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ یہ ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، عجیب بات ہے۔ ہم لکھتے ہیں ہمارے یہاں روایت تاریخ 7 محرم سے پانی بند ہوا نہیں، 4 محرم سے خیام ہٹائے گئے، اب اس کے بعد پانی کے آنے کا کوئی سوال نہیں۔ جو پانی خیمے میں بچ رہا تھا وہی بچوں کو پلایا جا رہا تھا۔ 7ویں آتے آتے اب بچوں کی پیاس بڑھ گئی، پانی ختم ہو گیا۔ الاتش کی صدائیں جب خیام حسینی سے باہر نکلی تو مورخ نے لکھا کہ حسین پہ 7ویں سے پانی بند ہو گیا، رباب کو پانی نہ ملا، رباب کا دودھ خشک ہو گیا۔ 6 مہینے کا بچہ گہوارے میں، بیویاں ایک مرتبہ گہوارہ جنبانی کر رہی، لیکن بچہ ہے کہ دم ٹٹولا جا رہا ہے، نبض ٹٹولی جا رہی ہے، بے حس و حرکت بچہ پڑا ہے۔ لیکن یہی بچہ جب حسین کی آواز حل من اٹھی، حل من ناصری انصرا، امام نے صدائے حل من بلند کی، تو ایک مرتبہ یہی بچہ گہوارے سے اپنے آپ کو گراتا ہے، بیویوں میں شور ماتم بلند ہوا۔ امام در خیمہ پہ آئے، زینب سے لیا، لاؤ میرے بیٹے کو میری گود میں دے دو۔ سکینہ سے پردہ کیا، لے کے خیمہ گاہ سے چلے۔ جب قتل گاہ تک آئے، امام نے جلتی زمین پر اس نونہال کو لٹایا، 6 مہینے کے بچے کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد پیچھے ہٹ گئے۔ پھر خطاب کیا۔ جانتے تھے امام کہ کوئی رحم کھانے والا نہیں ہے، لیکن امام پیچھے ہٹ کے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایسے ظالم ہیں کہ 6 مہینے کے بچے کے اوپر بھی رحم نہ کیا۔ جن ظالموں نے 6 مہینے کے بچے کو پانی نہ دیا وہ سکینہ پہ کیا رحم کرتے؟ یہی وجہ ہے حسین کی چھوٹی بچی اونٹ کی ننگی پیٹھ سے باندھی گئی۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم بشہادارو۔ آخری فقرے، جناب علی اصغر اٹھائے گئے گود میں، امام نے پھر گود میں اٹھایا، خطاب کیا۔ ادھر سے ہرملہ کا تیر چلا، تیر ایک مرتبہ جیسے ہی وہ چلے کمان میں جوڑتا ہے، اس کے ہاتھوں میں راشا پیدا ہوتا ہے، تیر زمین پہ گر جاتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ ارادہ کرتا ہے، پھر تیر زمین پہ گر جاتا ہے۔ عمر سعد کہتا ہے ہرملہ مجھ سے کوئی پوچھتا کہ میری فوج میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ عمر سعد تو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ ارے جب میں تیر رہا کرنا چاہتا ہوں تو بچے کے گلے پر کبھی پیغمبر اپنا گلا رکھ دیتے ہیں، کبھی علی گلا رکھ دیتے ہیں۔ ارے میرے بچے نے کیا خطا کی؟ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ ایک مرتبہ ظالم پوری طاقت سے اس نے تیر کو، 3 بھال کا تیر، تیر سے شعبہ اپنی کمان میں لیا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا،
اب یہاں علماء کہتے ہیں یہ تیر اتنا گرا تھا، اتنا وزنی تھا، اس تیر کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ اگر امام اپنی امامت کی پوری طاقت سے اپنے اس بچے کو اپنی باہوں میں سمیٹ نہ لیتے تو تیر کے ساتھ رباب کا بچہ کا جسم ہواؤں میں تیرتا نظر آتا۔ ہائے میرا امام آگے بڑھا، پیچھے ہٹتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، در خیمہ تک آئے، اے رباب آؤ اپنے بچے کو لے جاؤ۔ رباب سے پہلے سکینہ آئی، جب سکینہ آ گئی تو کہتی ہے بابا آپ میرے بھیا کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ حسین کچھ بول نہ پائے، ابا کا دامن ہٹایا، گلا چھدا ہوا، بہن نے بھائی کے منہ پہ منہ رکھا، اے میرے بھیا تمہیں بھی ظالموں نے ذبح کر ڈالا۔ ادھر سے رباب کی آواز آئی، یا بنیا امثلک ینہر، میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے؟ سیعلم الذین